میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنا والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت کے فتویٰ بازی یہ بھی چھوڑ دیں، اور آپس میں متحد ہو کر آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اور ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں بھی شریک ہوں، اور ایک دوسرے کے خلاف بغض بھی نہ رکھیں۔ یاد رکھ لیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، مگر ان دو شخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں، آپس میں بغض رکھتے ہوں، حسد رکھتے ہوں، کینہ اور بغض رکھتے ہوں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا، ہر وہ بریلوی، ہر وہ دیوبندی، ہر وہ سنی، ہر وہ شیعہ جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ذاتی اختلاف رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک بھی نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں۔ ہاں، علمی اختلاف رکھنا جائز ہے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ اربعہ کا آپس میں علمی اختلاف تھا، لیکن ان کے درمیان ذاتی کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی۔ اس لیے ہم ان ائمہ اربعہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اختلاف علمی اختلاف تھا، لیکن دور حاضر میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کے جو اختلافات ہیں، میں کہتا ہوں یہ ذاتی اختلاف ہیں، علمی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، تاکہ ہماری نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول